دوسری میلاد وہ ہے کہ پیشانی آدم میں آپ کا چسپا ہونا. اور پھر آدم علیہ السلام نے اس وقت میلاد منائی. تمام نبیوں نے منائی، آدم نے منائی. آدم علیہ السلام فرماتے کہ جب میرے جسم میں روح ڈالی گئی، پیشانی میں نور مصطفیٰ چمکا، روح کو اطمینان ہوا، جسم میں حرکت پیدا ہوئی، آنکھیں کھولی، جنت کا جائزہ لیا. تو روایتوں پہ آتا معین الدین کاشفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ آدم نے جب جنت کا نظارہ کیا، دیکھا ہر پتے پہ لکھا ہوا ہے محمد، ہر درختوں پہ لکھا ہے محمد، جنت کے دروازوں پہ لکھا ہے محمد، ستونوں پہ لکھا ہے محمد، حوروں کی پیشانی پہ لکھا ہے محمد، فرشتوں کی پیشانیوں پہ لکھا ہے محمد. اور جب سر اٹھایا عرش اعظم پر دیکھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضرت آدم نے عرض کیا، یا ربی لما قلتی ابا محمد. فرشتوں نے ان کو کہا اے ابو محمد، اے محمد کے باپ. یہ کہہ کے خطاب کیا. تو آدم نے سوال کیا رب سے، اے میرے رب، میری کنیت ابو محمد کس سبب سے؟ میں تو تخلیق کے اعتبار سے پہلا ہوں، تو ابھی میرا بیٹا کہاں سے آگے کہ میں ابو محمد ہو گیا؟ قال یا آدم ارفع رأسک. اللہ نے فرمایا آدم اپنے سر کو اٹھاؤ، دیکھو اوپر کیا ہے. فرا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی سرداق العرش. حضرت آدم کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنی نگاہ کو اٹھایا تو میں نے ساق عرش پر، عرش کے ستونوں پر اور کناروں پر میں نے ایک نور کو روشن دیکھا. قال اللہ تعالی، اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، یا آدم، اے آدم، ھذا نور نبی من ذریتی کا. اے آدم، یہ جو نور دیکھ رہے ہو نا تم، یہ تمہاری ذریت میں ہوں گی، تمہاری اولادوں میں ہوں گی. اسمہ فی السماء احمد، اس کا آسمانوں میں نام احمد. یہ میلاد آسمانوں میں ہو رہی ہے مصطفیٰ کی. اور میلاد کون بیان کر رہا ہے؟ پروردگار عالم. اور میلاد کی محفل میں کون ہے؟ آدم علیہ السلام اور فرشتے. یہ آسمانوں میں میلاد ہو رہی ہے مصطفیٰ. وَفِي الْأَرْضِ محمد، اور زمین پر اس کا نام محمد ہوگا. لَوْلَهُ مَا خَلَقْتَكَ وَمَا خَلَقْتُ السَّمَاءَ وَلَا أَرْضَ. اے آدم، اگر اس ذات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ میں زمین کو خلق کرتا، نہ آسمانوں کو بناتا. ساری کائنات کی تخلیق اس مصطفیٰ کی وجہ سے. جب تعریف سنی اور صاف سنے رسول اللہ کے، آدم علیہ السلام حضرت کے مولا، اس نور کو قریب سے میں دیکھنا چاہتا ہوں. عرش تو دور ہے میری نگاہوں سے، قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں. اس نور کی قریب سے زیارت کرنا چاہتا ہوں. پیشانی میں نور کا ایک حصہ تھا، صرف پورا نور مصطفیٰ نہیں تھا، ایک حصہ تھا. اللہ نے فرمایا آدم اپنے انگوٹھوں کی طرف دیکھ. حضرت آدم نے انگوٹھوں میں دیکھا، اور جب انگوٹھوں میں دیکھا تو رسول اللہ کا نور آپ کے انگوٹھوں کے ناخن میں جلوہ گر ہوا. اور جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی زیارت کی آدم نے، محبت میں بوسہ دیا، چوما اور آنکھوں سے لگا لیا. امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث اور امام گزرے، اپنی کتاب المقاصد الحسنہ میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آدم نے جب ناخنوں میں اپنے میرا نور کو دیکھا، انگوٹھے کے ناخنوں میں بوسہ دیا اور آنکھوں سے چوم لیا. آقا فرماتے ہیں جو کوئی میرا عاشق، میرا چاہنے والا میرا نام سن کر چومے، آنکھوں پہ لگائے، خدا کی قسم اس کی آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوگی. اس روایت کو علامہ اسماعیل حق کی تفسیر البیان جلد 7 صفحہ 229 پر بھی لکھتے ہیں. اور ایک روایت میں آتا ہے جس کو امام سخاوی المقاصد الحسنہ حدیث نمبر 1021، امام اجلونی کشف الخفا حدیث نمبر 2296 پہ لکھتے ہیں. اب ملا علی قاری کہتے ہیں کہ یہ عمل حضرت صدیق اکبر سے ثابت ہے. وہ کیا کہ حضرت بلال نے اذان دینا شروع کیا، اور حضرت بلال جب اس لفظ پر پہنچے، اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق نے بوسہ لیا اور اپنے آنکھوں سے انگوٹھوں کو لگا دیا. آقا مسکرائے اور کہا کہ میرے رفیق، میرے ساتھی ابوبکر نے جو فعل کیا، جو کوئی اس طرح کا فعل کرے کہ میرا نام آئے، بوسے لے اور انگوٹھوں کو اپنے آنکھوں پہ لگا لے، مس کر لے، حضور فرماتے اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی. تو پتہ چلا کہ ہر دن میلاد ہوتی ہے، لیکن یہ میں کچھ مخصوص میلادوں کا ذکر کر رہا ہوں. پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت یہ آیا کہ حضرت آدم کو زمین پر آنا پڑا. زمین پر آئے اور گندم کھانے سے منع کیا گیا تھا. تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو واقعات پتہ ہے. 360 سال یا 350 سال تک
آدم اور حوا ایک دوسرے کو تلاش کرتے رہے۔ 350 سال کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی لرزش و توبہ کو درگزر فرمایا اور حضور کے وسیلے سے آدم علیہ السلام نے دعا کی۔ حضرت قعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قعب احبار ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب آدم کے وصال کا وقت آیا، اپنے بیٹے شیش کو بلایا اور جناب شیش علیہ السلام کو وصیت کرتے کہتے ہیں بیٹا شیش، اب میرا وقت قریب ہے، میرا انتقال ہو رہا ہے، میری بس ایک آخری اور اہم وصیت ہے، اس کو یاد کر لو اور اس پر عمل کرتے رہنا۔ بابا جان کون سی وصیت ہے؟ کہا بیٹا وصیت یہ ہے کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر سے کبھی غافل نہ ہونا، محمد پر ہر وقت ہر لمحہ درود شریف پڑھتے رہنا۔ عرض کیا بابا جان آپ نے اس سے پہلے بھی مجھے اس طرح کی وصیتیں کی، لیکن آج میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ محمد کون ہے جن کا آپ بہت ذکر کرتے ہیں، ان کی کوئی خاص فضائل اور کچھ خاص فضیلت بتائیں۔ آپ نے فرمایا بیٹا یہ نور میری پیشانی میں جلوہ گر ہے محمد کا، ان کی صفت یہ ہے کہ یہ حقیقت میں میرے باپ ہے اور ظاہراً میرے بیٹے ہوں گے، حقیقت میں تو باپ ہے، اور بیٹا میرے انتقال کے بعد یہ تم میں منتقل ہو جائیں گا یہ نور۔ اور محمد ہوا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کی تخلیق نہ فرماتا، کائنات کی تخلیق نہ کرتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان، نہ جنت، نہ دوزخ، یہاں تک کہ تیرے باپ آدم کی بھی تخلیق نہ ہوتی، ساری کائنات، وجہ کائنات مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، ساری کائنات کی جان اور ساری کائنات کا منبع محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وصیت کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام مثال فرماتے ہیں، یہ حضرت آدم کی زندگی کے آخری لمحات، آخری جملے اور آخری وصیت ہے۔ اس کو امام جلال الدین سیوطی نے الخصائص الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ نور مصطفیٰ شیش علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل ہوا، شیش علیہ السلام سے حضرت ادریس کی پیشانی میں، پھر حضرت ادریس سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، اور پھر نوح کے زمانے میں بھی میلاد ہوتا ہے، ہر نبی میلاد کر رہا ہے، نبی کے آنے کی خوشخبری دے رہا ہے، نبی کی پیدائش کا تذکرہ اپنی امتوں میں کر رہا ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کرتے ہیں، جب مایوس ہو گئے قوم سے، قوم ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، 83 یا 87 لوگ ایمان لاتے ہیں صرف 950 سال کی طویل تبلیغ کے بعد۔ رب سے عرض کیا مولا اس قوم کو ہلاک کر دے، تباہ کر دے، یہ ماننے والے نہیں۔ اللہ نے فرمایا پانی کا عذاب بھیجوں گا، نوح کشتی تیار کرو۔ روئے زمین کی سب سے پہلی کشتی حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے، اس سے پہلے کشتی کیا ہوتی ہے کوئی جانتا بھی نہیں تھا۔ ایک بڑی کشتی تیار کی کیونکہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، چاہے نباتات ہو، حیوانات ہو، جاندار ہو، جانور ہو، انسان ہو، چرین پرین، سب کے جوڑے رکھنا ہے، ایک مادہ اور ایک نر رکھنا ہے، کیونکہ کائنات زمین کی ساری چیزیں اس عذاب میں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ جو کشتی میں رہیں گا وہی سلامت رہیں گا، اور جب کشتی سے باہر آئیں گا اس سے پھر دوبارہ دنیا آباد ہونا ہے۔ ایک بہت بڑی کئی منزلہ کشتی تیار کی، لیکن مسئلہ کیا ہوا، جب لکڑیوں کے تختے لگاتے، اس طرف تختے لگاتے اور جب اس طرف تختے لگاتے پہنچتے تو پہلے جو تختے لگائے تو اس میں دیمک لگ جاتی، ایک عرصے تک وہ تختے ویسی ہونے کی وجہ سے دیمک چاٹ جاتی، تختے سڑنے لگتے۔ پھر آپ اس طرف آتے، جس طرف تختوں میں دیمک لگ گئی ان تختوں کو اکھاڑتے، پھر نئے اچھے درست تختے لگاتے، جب ان کی مرمت ہوتے رہتی اس طرف کے تختوں میں دیمک لگ جاتی۔ ایک طویل عرصہ اسی میں گزر گیا، حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، عرض کیا خالق کائنات یہ کیا بلا ہے، یہ کون سے کیڑے ہیں جو لکڑی کو کھا جاتے ہیں، کیسے کشتی تیار ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ نوح کی کشتی کی حفاظت کی ضمانت کا کیا وظیفہ اور کیا طریقہ ہے وہ تعلیم کر دو۔ جبریل حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے نوح علیہ السلام جب آپ تختیاں لگائے تو چند نام لکھ لیں، اس کی برکت سے اب دیمک نہیں چاٹیں گی۔ کہا کون سے نام ہے؟ کہا لکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ جب یہ حضرت نوح نے تختوں پہ نام لکھے، محمد، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اب دیمک نہیں چاٹتی۔ پوچھا جبریل یہ نام کون ہے، کیسے نام ہے؟ کہا یہ محمد وہ ہے جو تمام نبیوں کے سردار ہے، یہ محمد وہ ہے جو ساری کائنات کا منبع ہے، ساری کائنات کی جان ہے، ساری کائنات کی روح ہے۔ یہ نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور یہ محمد کے جو ہے سب سے پہلے خلیفہ اور ساتھی ابو بکر ہے، دوسرے ساتھی عمر ہے، تیسرے عثمان ہے، چوتھے علی ہے۔
پتہ چلا کہ یہ ناموں کی برکت یہ ہے کہ جہاں یہ نام ہو کیڑے نہیں لگتے. خدا کی قسم یہ نام اگر دلوں پہ نقش کر دے تو بدعقیدگی کے کیڑے نہیں لگے. ایمان کو پھر بدعقیدگی کے کیڑے نہیں کھائیں گے. یہاں تک کہ طوفان آیا اور آقا کی حدیث آتی ہے. عبداللہ ابن عباس روایت کرتے حضور کے چچا. آقا کہتے ہیں کہ میرا نور نوح کی پیشانی میں جلوہ گر تھا جس وقت نوح کشتی میں تھے. اور قسم عزت پروردگار کی اگر میرا نور نوح کی پیشانی میں نہ ہوتا، پروردگار عالم کی عزت کی قسم، نوح علیہ السلام کی کشتی غرق ہو جاتی. میرا نور تھا جو نوح کی کشتی کو پانی پہ تیرا رہا تھا. نوح علیہ السلام کے بعد یہ نور پھر منتقل ہوتے ہوتے حضرت ابراہیم کی پیشانی میں جلوہ گر ہوا. یہ میلاد النبی کا دوسرا مرحلہ ہے کہ دنیا میں نور کی شکل میں مختلف پاک دامن بطنوں سے ہوتے ہوئے پاک صلوبوں میں اور پاک پیشانیوں میں نور منتقل ہو رہا ہے. یہ دوسری میلاد کا مرحلہ ہے رسول اللہ. اللہ نے حکم دیا ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کرو، خانہ کعبہ تعمیر کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. جب کعبہ تعمیر ہو چکا رب نے فرمایا کہ ابراہیم جبل ابو قبیس پر پہاڑ آج بھی موجود ہے، کھڑے ہو جاؤ اور آواز دو، پکارو کہ لوگو اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اس گھر کی طرف آؤ، اس کا حج کرو. کہا مولا یہاں تو کوئی ہے ہی نہیں، کسے پکاروں، کسے آواز دوں؟ رب نے فرمایا ابراہیم آواز دینا تیرا کام ہے اور لوگوں تک آواز پہنچانا میرا کام ہے. آواز پہاڑ پہ کھڑے ہوئے، یا ایھا الناس، لوگو اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اللہ کے گھر کی طرف آؤ، اس کی زیارت کرو، اس کا حج کرو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حدیث میں آتا ہے، آقا کہتے ہیں کہ جو اپنی ماں کے شکم میں تھے، جو عالم ارواح میں روح کی شکلوں میں تھے، سب تک حضرت ابراہیم کی آواز پہنچی اور جنہوں نے اس آواز کو سن کے لبیک کہا، اللہ تعالیٰ نے ان کے مقدر میں اس گھر کی زیارت لکھ دی. اب حضرت ابراہیم نے تو آواز دی لیکن ظاہراً تو کوئی آیا نہیں اس وقت. آپ بڑی مایوس ہو کر پہاڑ سے اترے. کہا مولا میں نے 3 بار آواز دی، کوئی تیرے گھر کی زیارت کے لیے نہیں آیا. اور اپنے فرمایا ابراہیم مایوس نہ ہو، ایک ایسی امت مبعوث کروں گا جو آخری امت ہوگی. تمام امتوں میں سب سے افضل ترین امت ہوں گی، اس لیے کہ اس میں جو نبی مبعوث کروں گا تمام رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ رسول ہوگا. ایسا رسول کہ جس کے سبب سے میں نے کائنات کی تخلیق کی، اور اس امت پر حج فرض کر دوں گا، عمرہ اس پر لازم کر دوں گا. سال بھر ایسا کوئی لمحہ نہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کا اس امت کا کوئی نہ کوئی فرد زیارت اور طواف نہ کرتے رہے. کسی وقت خانہ کعبہ طواف سے خالی نہ ہوگا. ایک ایسی امت لاؤں گا میں دنیا میں، ایک ایسی امت مبعوث کروں گا کہ میرے گھر کی قیامت تک زیارت کرتے رہے گی. حضرت ابراہیم نے کہا مولا اس نبی کے اوصاف بتا جن کی امت کو یہ سعادت دیں گا کہ وہ قیامت تک طواف کرتے رہیں گی، کبھی خانہ کعبہ تیرا گھر خالی نہ ہوگا تیرے ظاہرین سے. رب نے رسول اللہ کی خوبیاں بیان کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتائے. جب سرکار کی صفتوں کو سنا ابراہیم علیہ السلام نے بہت اشتیاق ہوا. کہا رب قدیر، سجدے میں گرے. اپنے بیٹے اسماعیل سے کہا بیٹا اسماعیل سجدے میں تم بھی گر جاؤ، اور دعا کی رب قدیر اس محمد کو میرے نسل میں پیدا فرما دے. حضرت ابراہیم کی دعا قبول ہو گئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم کی نسل میں حضرت اسماعیل سے تولد ہوئے. حضرت اسماعیل اور نبی کے درمیان میں کوئی بھی نبی نہیں ہے. جتنے انبیاء مبعوث ہوئے سب بنی اسرائیل میں. 2 بیٹے ہیں حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل. حضرت اسحاق علیہ السلام سے جو قوم اور جو نسلیں نکلی وہ بنی اسرائیل کہلائی. اسماعیل علیہ السلام کی جو قومیں نکلی ان سے وہ بنی اسماعیل کہلائی. سرکار بنی اسماعیل میں پیدا ہوئے، بنی اسرائیل میں پیدا نہیں. حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت ہود، صالح علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، الیاس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہر دور میں نور منتقل ہوتا رہا. اور یہ بنی اسرائیل کے بھی جو انبیاء رہے بہرحال ان میں تو منتقل نہیں ہو پایا، لیکن اسماعیل سے لے کر حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نبی نہیں ہے. لیکن جتنے بھی لوگوں سے نور منتقل ہوا، آقا کہتے ہیں کہ میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں، اب میرے علاوہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ صحیح النسب ہے، کہ سرکار کی خاص فضیلت ہے. میں کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے. کیوں؟ زمانے جہالت میں زنا عام تھے. ایسے ادوار گزرے کہ جب نکاح نہیں ہوتے تھے
ایسی قومیں آئی، ایسے ماحول رہے کہ جب نکاح کی ضرورت نہیں سمجھی گئی، بنا نکاح کے لوگ اپنی عورتوں سے کسی بھی عورت سے حاجت پوری کر لیتے رہے۔ حضور کہتے ہیں سوائے میرے کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھ سے لے کر آدم تک اس کا نسب سید نسب ہے، سوائے میرے کہ میں پاک بطنوں سے پیدا ہوا، پاک سلوبوں میں منتقل ہوا، اور میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا۔ اور اس حدیث کی بنیادی پر ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ حضور کے والدین مومن ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ شرک سب سے بڑی برائی ہے۔ اگر معاذ اللہ مشرک ہوتے رسول اللہ کے والدین، نعوذ باللہ من ذالک، تو حضور کا صرف اس بات پہ فخر کرنا کیا معنی؟ اس سے بڑی برائی تو شرک ہے۔ تو جب حضور اس بات پر تعریف کر رہے ہیں کہ مجھ سے لے کر میرے باپ، ماں، باپ، دادا، پردادا، لکڑ دادا، چھکڑ دادا، حضرت اسماعیل اور پھر آدم تک سب سید النساب اور سب جو ہے پاک دامن، تو اس پر جو فخر کر رہے ہیں تو شرک تو بڑا گناہ ہے۔ اگر شرک ہوتا معاذ اللہ تو حضور اتنی بات پر فخر نہیں فرماتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور کے والدین مومن تھے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ خانہ کعبہ کے قریب سے گزرے تخت پر پرواز کرتے ہوئے، مگر رکے نہیں آپ، جلدی تھی، مصروفیات تھی۔ کعبۃ اللہ رونے لگا، بلکنے لگا، شکایت کی اس نے رب کی بارگاہ میں، مولا تیرا نبی مجھ پہ گزرا اور میری زیارت نہیں کی۔ رب نے فرمایا کہ کعبہ غم نہ کرے، ایک ایسی امت بھیجوں گا جو ہم ہر وقت تیری زیارت کرتے رہے گی، اور اس امت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل کی اللہ نے۔ توریت میں رسول اللہ کے اوصاف تھے، خوبیاں تھی، سرکار کے بارے میں تھا، توریت میں بہت زیادہ ذکر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے توریت پڑھنا شروع کی اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف سنے، عرض کیا مولا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے میں اوصاف دیکھتا ہوں اپنی کتاب توریت میں جو تو نے مجھ پر نازل کی، اے رب قدیر اس امت محمدیہ کے اوصاف دیکھتا ہوں، رب قدیر یہ امت محمدیہ مجھے عطا فرما دے۔ یہ بہترین امت ہے، میری امت تو نافرمان ہے، گناہگار ہے، ضدی ہے، مانتے نہیں ہے، ہکڑ ہے، محمد کی امت جو ہے مجھے عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ میں نے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری امت ہے محمد کے لیے خاص رکھی ہے، اور ایسا خاص کیا اس امت کو اس نبی کے سبب سے، کیونکہ سب سے زیادہ محبوب ہے یہ نبی، اس امت کو سب سے آخر میں بھیجوں گا لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل کروں گا۔ آئیں گے سب سے آخر میں لیکن جنت میں سب سے پہلے جائیں گے، اور قرآن عظیم جیسی عظیم کتاب ان پر نازل کروں گا اپنے محبوب پر، اور ان کی نیکیوں کا یہ عالم ہوگا، ایک نیکی کریں گے لیکن اے موسیٰ میں ہر نیکی کے عوض 10 اجر ان کو دوں گا۔ اور پچھلی امتوں میں ایک چیز تھی، اس امت پہ رسول کی وجہ سے کیا جو ہے یہ سرکار کا فضل و کرم ہے کہ ہم حضور کی امت میں اور حضور کو اس امت میں مبعوث کیا گیا۔ یہ حضور کا فیض کیا پہنچا؟ پہلے کیا تھا، اگر گناہ کا خیال کیا اس پر بھی گناہ لکھ دیا جاتا تھا، اگرچہ گناہ نہ کیا ہو۔ رب فرماتا ہے موسیٰ امت محمدیہ کو میں ایسا مبعوث کروں گا کہ جب تک وہ گناہ نہ کرے، اگر دل میں صرف گناہ کا خیال ہے اس پر گناہ نہیں لکھا جائے گا، البتہ نیکی کا خیال کریں گے، نیکی نہ بھی کریں گے تو نیکی لکھ دی جائے گی۔ یہ اوصاف بیان کرنے شروع کیے رب تبارک و تعالیٰ نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا ربی فجعل لی من امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رب قدیر جب اس امت محمدیہ کا یہ حال ہے تو پروردگار میں نبی ہونا منظور نہیں، مجھے بھی اس امت کا امتی بنا دے۔ یعنی دیکھیں وہ اپنے نبوت پر فخر نہیں کر رہے بلکہ کس چیز پر فخر فرما رہے ہیں؟ رسول اللہ کی امت کا امتی بنا دے۔ رب نے فرمایا ہے موسیٰ نہیں، یہ شرف میں نے ایک ہی نبی کو دیا ہے جو اپنے زمانے میں نبی بن کر مبعوث ہوں گا اور پھر میرے محبوب کے دور میں بھی آئیں گا تو امتی بن کر آئیں گا، وہ عیسیٰ علیہ السلام۔ چنانچہ اس روایت کو امام ابو نعیم نے لکھا اور امام ابن عساکر نے لکھا ہے۔ تو ساری زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام امت محمدیہ پر رشک کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک امتی تھا آپ کا، بنی اسرائیل کا شخص، بڑا بدکار، بڑا گناہگار، حضرت وہب ابن منبہ، یہ اس کو روایت کرتے ہیں، اور اس کو لکھنے والے امام ابو نعیم اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں اور امام سیوطی جلال الدین سیوطی الخصائص الکبریٰ میں اس کو نقل کرتے ہیں۔ ایسا کوئی گناہ نہیں تھا جو اس شخص نے نہیں کیا، زنا اس نے کی، چوریاں اس نے کی، ڈاکے اس نے ڈالے،
لوگوں کے مال اس نے لوٹے، بدکاریاں اس نے کی، ہر کوئی جو گناہ کہا جاتا ہے وہ سب گناہ وہ کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ جب اس کی موت ہوئی قوم اس سے نفرت کرتی تھی، اس کے جسم کو اٹھایا اور آبادی سے دور کچروں کا ڈھیر تھا جہاں ساری قوم کا کچرا ڈال دیا جاتا تھا، اس کچرے کے ڈھیر پہ لے جا کے اس کو پھینک دیا، اس کی لاش کو دفن بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہے، موسیٰ میرے اس بندے کو تیری قوم نے یہ کیا کہ کچرے پہ پھینک دیا، یہ سلوک کیا، موسیٰ جاؤ اس کو اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، نماز جنازہ پڑھو اور اپنے ہاتھوں سے اس کی تدفین کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام حیران زدہ ہو گئے، رب کائنات وہ تو بڑا گناہ گار ہے، بڑا خطا کار ہے، بڑا پاپی ہے، کیا وجہ ہے رب قدیر کہ تو مجھے حکم دیتا ہے کہ میں اسے غسل دوں، کفن پہناؤں، نماز جنازہ پڑھوں اور دفن کر دوں؟ اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ جو میں جانتا وہ تم نہیں جانتے، اس میں ایک عادت تھی، وہ یقیناً گناہ گار تھا، لیکن عادت یہ تھی کہ اس کو میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، روزانہ اس کا صبح کا معمول یہ تھا کہ وہ تورات کھولتا اور تورات میں جہاں میرے نبی محمد کا نام ہوتا اس کو بوسہ دیا کرتا تھا۔ یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی۔ دیکھیے پچھلے زمانے میں بھی نبی کی میلاد ہو رہی ہے اور میلاد کی یہ برکتیں کہ بخشش ہو رہی ہے، بس یہ ادا پسند آئی اس لیے میں تجھے حکم دے رہا ہوں کہ کچرے کے ڈھیر سے اٹھاؤ اور اٹھا کر اس کو دفن کرو، نماز پڑھو، کفن پہناؤ، اس لیے کہ میں نے اس ادا کو ایسا پسند کر لیا کہ اسی سبب سے میں نے اس کو معاف کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی نبی کا چرچا ہو رہا ہے، نبی کی میلاد اور نبی کی عظمت بتائی جا رہی ہے۔ دانیال علیہ السلام ایک نبی آتے ہیں، ان کے زمانے کا ایک بادشاہ ہے بخت نصر، اس کو عام طور پہ لوگ بخت نصر پڑھتے ہیں، یہ صحیح پروناؤنس جو ہے عربی کا وہ ہے بخت نصر۔ یہ بڑا عجیب و غریب سرفرے ٹائپ کا بادشاہ تھا، بڑے بڑے علاقوں پہ اس کی حکومت تھی۔ حضرت قعب ابن احبار رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اس نے ایک بار خواب دیکھا، صبح ہوا خواب بھی بھول گیا، رات میں خواب دیکھا، صبح ہوا، اس کو اتنا تو یاد رہا کہ کل رات کچھ خواب تو دیکھا ہے اور وہ خواب نے مجھے بے چین کر دیا، پھر سوچ رہا ہے تو خواب یاد بھی نہیں آ رہا ہے، دیکھا کیا آخر خواب؟ پریشان ہو گیا، اس نے اپنے نجومیوں کو بلایا، دربار میں نجومی ہوتے تھے جو چھوچھا والے منتر پھنتر جانتے تھے، انہوں نے کہا اس نے کہا میں نے رات میں خواب دیکھا، صبح اٹھا تو اب یاد بھی نہیں آ رہا ہے خواب کیا دیکھا، لہٰذا میں تم کو 3 دن کا وقت دیتا ہوں، 3 دن میں 2 چیزیں بتاؤ، ایک تو خواب کیا دیکھا یہ بھی بتاؤ، دوسرا یہ کہ اس کی تعبیر بتاؤ، اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں سب کو قتل کر دوں گا۔ اب نجومی پریشان، ارے بھائی تعبیر بتا دیتے اب اندازی ٹولے سے، لیکن تو نے خواب کیا دیکھا وہ کیا بتائیں ہم، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے نا۔ بھائی آپ یوں سمجھ لیں اس کو، ذرا نزاکت سمجھے اس مسئلے کی۔ ایک صاحب نے خواب دیکھا ہے، عالم صاحب کے بعد حضرت مولانا حافظ و قاری اشفاق صاحب مدد اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت میں نے خواب دیکھا، تو حضرت تھوڑا سا سوچیں گے، کچھ قرآن کی آیت سے، کچھ حدیث کی روشنی میں، کچھ بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں خواب کو سمجھ کے کہیں گے اس کی یہ تعبیر ہے، ہو سکتا ہے ایسا ہو، یہ تعبیر ہے۔ بھئی خواب بتائیں، اب کوئی آئے کہ حضرت صاحب، مولانا صاحب یہ بھی بتائیے کہ میں نے خواب کیا دیکھا ہے، تو یہ اس کو جوتے ماریں کہیں کہ بھئی میں علم غیب جانتا ہوں، تو نے کیا دیکھا مجھے کیا معلوم۔ اب یہ سرفرا بادشاہ اس نے کہا یہ بھی بتاؤ، نجومی پریشان، اب فکر مند، گھروں میں اب وہ سب ایک دوسرے سے گلے مل رہے کہ بھئی مرنا تو یقینی ہے، ہم کیا جانے کہ کیا خواب دیکھا ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام تک یہ بات جاتی ہے، آپ نے فرمایا اب میں بتاؤں گا کہ اس نے خواب بھی کیا دیکھا ہے اور اس کی تعبیر بھی کیا ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کو علم غیب بھی ہوتا ہے، یہ نبی کے علم غیب پہ کوشچن مارک لگاتے ہیں، اور دانیال علیہ السلام مرتبے اور مقام میں ہمارے نبی کے برابر نہیں۔ جب دانیال کو اتنا علم غیب ہے کہ بادشاہ نے خواب میں کیا دیکھا وہ بھی جانتے ہیں، تو میرے آقا پھر ظاہر و باطن کیوں نہ جانے، سب جانتے ہیں میرے آقا۔ تو دانیال علیہ السلام کے اصحاب جو تھے جو ان پر ایمان لائے، تو انہوں نے کہا حضور مت جائیے دربار میں، بڑا سرفرا بادشاہ ہے، نقصان پہنچائیں گا آپ کو۔ فرمایا کچھ نہیں کر سکیں گا وہ، میرے رب کے جب تک مرضی نہ ہو کوئی میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ اب دربار میں آئے، دستور رواج تھا کہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے تھے تو جھک کر رکوع کی حد تک جھک کر اور سجدے کی کیفیت میں جا کے اس کو سلام کرتے تھے، سجدہ کرنا سلام تھا، نہ اب رکوع کی حد تک گئے سلامی دی نہ سجدہ کیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو اس کو غصہ آیا، کہا کہ اے دانیال یہ کیا بدتمیزی ہے، تجھے دربار کا ادب نہیں معلوم، تو نے سجدہ نہیں کیا، اب تو بتا کہ تجھے خواب کی تعبیر جاننا ہے یا نہیں ہے، تجھے
سجدہ کروانے میں زیادہ دلچسپی ہے. تو کہا نہیں مجھے تو خواب جاننا ہے. ٹھیک ہے چلیے آپ نے سجدہ نہیں کیا کوئی بات نہیں, بتائیے میں نے کیا خواب دیکھا اور اس کی تعبیر کیا ہے. آپ نے فرمایا سن تو نے کیا خواب دیکھا ہے. فرمایا تو نے خواب یہ دیکھا کہ ایک بہت بڑا بت ہے, اور بت یہ ہے کہ اس کے پاؤں زمین میں ہیں, سر آسمانوں میں. سر سے سینے تک وہ سونے کا بنا ہوا ہے, سینے سے پیڑ تک چاندی کا بنا ہوا ہے, پیٹ سے گھٹنے تک تانبے کا بنا ہوا ہے, گھٹنے سے پاؤں تک مٹی کا بنا ہوا ہے. اس قسم کا ایک بت ہے. اور پھر تو نے دیکھا کہ آسمان سے ایک بہت بڑا پتھر نازل ہوا, اس بت کے سر پر گرا, جس سے بت پاش پاش ہو گیا. وہ پتھر زمین پر قرار پکڑتا ہے, پھر پھیلتا رہا یہاں تک کہ پوری زمین پر چھا گیا. کیا تو نے یہی خواب دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ بادشاہ بالکل یاد آ گیا, کہا ہاں یہی خواب دیکھا ہے میں نے. آپ نے سچ کہا. یقیناً جب آپ نے خواب بتا دیا تو اب آپ تعبیر بھی صحیح جانتے ہوں گے. بتائیے تعبیر کیا ہے؟ کہا تعبیر یہ ہے, وہ بت سے مراد تیرا دین باطل ہے. دنیا میں جو باطل مذاہب چل رہی ہے اس سے مراد بت ہے. تانبے کا, چاندی کا, سونے کا, یہ الگ الگ جو دھاتوں سے جڑا ہوا بت تھا, یہ الگ الگ مذاہب ہے. اور وہ پتھر جو ہے وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور وہ پتھر سے مراد ایک ایسا نبی ہے جو دین کے ساتھ نازل ہوگا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور جب وہ نازل ہوں گا, اللہ جب بھیجیں گا, تو یہاں تک کہ جتنے بت ہیں پاش پاش ہو جائیں گے, برباد و تباہ کر دیے جائیں گے. اور اس پتھر کا پھیلنا, اس کی تعبیر یہ ہے کہ دین محمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دنیا میں ایسے پھیلے گا کہ مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, زمین سے لے کر آسمان تک صرف محمد کا چرچا ہوگا. اور اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا, فرش والی تیری شوقت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریدہ تیرا. یہ اس کی تعبیر ہے. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خواب کی تعبیر جو بخت نصر نے دیکھی تھی پوری ہوئی. آج دین محمد دنیا کے ہر کونوں میں چھایا ہوا ہے. اور قیامت کا جب وہ وقت قریب آئے گا اور امام مہدی کا نزول ہوگا, سوائے اسلام کے روئے زمین پر کوئی مذہب نہیں ہوگا. پھر حضرت دانیال کے زمانے سے گزر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آتی ہے. اور جناب عیسیٰ علیہ السلام بشارت دیتے ہیں کہ اب میرے بعد صرف جو نبی آنے والا, جو مبعوث ہونے والا ہے, وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے بعد محمد آئیں گے. قرآن میں بھی اس کا ذکر آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں, قرآن کریم کا پارہ 28 سورہ الصف ہے, آیت نمبر 6. حضرت عیسیٰ کہتے ہیں یاد کرو, اللہ فرماتا ہے یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل, میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں, جو تم سے پہلی کتاب توریت کی تصدیق کرتا ہے, اور اس رسول کی بشارت میں تمہیں دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا. وہ تشریف لانے والا ہے. انجیل میں بھی یہ بشارتیں موجود ہیں. اور گزشتہ دنوں ایک جگہ پروگرام ہوا, میں نے وہاں انجیل کی بات کی تھی. اس وقت انجیل تھی نہیں, اس وقت میں انجیل لایا ہوں. یہ میرے پاس ہولی بائبل, باوجود اس کے کہ 4 اناجیل ہے, لکا کی, یوحنا کی, یہ بائبل ہے. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ ساری آیتیں بائبل سے, انجیل سے نکال دے جس میں رسول اللہ کا ذکر ہے. مگر اس سب کے باوجود اتنا انہوں نے اپنے دانش میں, اپنے فہم سے نکالا. مگر یہ سب نکالنے کے باوجود بھی آپ کو حیرانی ہوگی, یہ سب انڈر لائن کر کے رکھا ہے میں نے. اگر وقت اتنا ہے نہیں کہ میں ایک ایک پڑھوں پھر ٹرانسلیشن کروں, کیونکہ انگلش بائبل ہے, یوسا کی بائبل, یوحنا کی بائبل. میں بھی آپ کو حوالے دے دیتا ہوں تاکہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے. تحقیق کرنے والے بائبل اگر مہیا ہو جائے پی ڈی ایف میں مل جائیں گے, اگر ہارڈ کاپی میں نہ ہو تو یہ حوالے اور ریفرنس چیک کر سکتے ہیں. جس میں جناب عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں, پہلے قول سنا دوں, حضرت عیسیٰ یوحنا سے کہتے ہیں مجھے جانا ہوگا, اور جب تک میں نہیں جاؤں گا بشارت دینے والا نہیں آئے گا. کون ہے بشارت دینے والا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اے محبوب, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سناتا اور ڈر سناتا ہوں.
عیسیٰ علیہ السلام وہی دل میں کہہ رہے ہیں میں نہ جاؤں گا تو بشارت دینے والا نہ آئیں گا. پھر ایک جگہ کہتے ہیں مجھے جانا ہی ہوگا اور اگر میں نہ گیا تو فارقلید نہ آئیں گا, میرے جانے کے بعد ہی فارقلید آئیں گا. فارقلید عبرانی ہیبرو کا لفظ ہے, ہیبرو یا عبرانی زبان جس کو آپ نے کہتے ہیں, اس کو اگر آپ ٹرانسلیشن کریں عربی میں تو فارقلید کا ترجمہ بنتا ہے احمد. اور آقا کہتے ہیں میرا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پر میں محمد ہوں. اتنی انجیل میں یہ سب بشارتیں نکالنے کے باوجود بھی جو رہ گئی ہے کل 15 آیتیں ابھی بھی اس میں ایسی موجود ہے جو رسول اللہ کی بشارت اور رسول اللہ کی پیشن گوئیاں کرتی ہے. چیپٹر جان ہے, چیپٹر نمبر 14 ورسز نمبر 15, 16, 25, 26, 30. یہ نیٹ پہ جائیں گے اس لیے میں ریفرنس دے رہا ہوں تاکہ نیٹ پہ سننے والے بھی تحقیق کریں اس پر. چیپٹر جانی ہے, چیپٹر نمبر 15 ورسز نمبر 26. چیپٹر جانی ہے, چیپٹر نمبر 16 ورسز نمبر 7, 8, 12, 13. یہ سب رسول اللہ کی پیشن گوئیوں سے بھری ہوئی ہے. چیپٹر ایکٹس, چیپٹر نمبر 3 ورسز نمبر 22, 23, 24. پھر چیپٹر جان, چیپٹر نمبر 13 ورسز نمبر 9, 10. یہ کل 15 آیتیں جس میں باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے. اور پھر ہماری اگر کتابیں دیکھ لیں اہل سنت کی تو امام عبد الرحمن الصفوری الشافعی اپنی کتاب نزہۃ المجالس جلد 157 پر لکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے ہیں, ایک چٹان نظر آتی ہے, سفید رنگ کی چٹان. دیکھا تو بڑے حیرت زدہ ہو گئے, بڑی خوبصورت بڑی رونق والی چٹان تھی, بڑی خوبصورت تھی, روشنی کی کرنیں پھوٹتی تھی. اس کے ارد گرد گھومنے لگے, دیکھنے لگے. اللہ نے فرمایا عیسیٰ اس کے اندر بڑے عجائب و غرائب ہے, اگر تم دیکھ لو تو اس سے زیادہ حیرت زدہ ہو جاؤ, کیا تم دیکھنا چاہو گے؟ عرض کیا مولا ضرور دکھا. بس اللہ کے حکم سے چٹان پھٹی, راستہ نمودار ہوا. عیسیٰ علیہ السلام گئے, کیا دیکھا کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھ رہا ہے چٹان کے اندر, بزرگ ہے, داڑھی سفید ہے. ایک طرف پانی کی نہر بہہ رہی ہے, ایک طرف جو ہے انگوروں کا خوشہ لٹک رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا, اس کی نماز ختم ہونے کا انتظار کیا, اور جب وہ نماز سے فارغ ہوا آپ نے سلام کیا. کہا تم کون ہو؟ کہا کہ میں بنی اسرائیل کا ایک فرد ہوں. کہا تمہاری عمر کتنی ہے, کب سے نماز پڑھ رہے ہو یہاں؟ کہا 400 سال کی میری عمر ہے, اور میں شروع سے عبادت گزار تھا. میرے رب نے مجھ سے خطاب کیا اور کہا گیا ہے کہ کچھ مانگنا ہے تو مانگ. میں نے عرض کیا مولا تیری عبادت سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں, مجھے ایسی تنہائی عطا کر دے کہ کوئی متنفس کوئی انسان نہ ہو, کسی بشر کا کسی حیوان چرید کا دخل نہ ہو, میں ہوں اور تیرا ذکر ہو. تو اللہ نے مجھے چٹان عطا کر دی. 400 سال سے میں نے کوئی گناہ نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے کوئی ہے ہی نہیں جس کے ساتھ جھوٹ بولے, کسی کا حق مارے, کوئی گناہ ہی نہیں سوائے نماز کے. یہ انگور ہے جس کا میں جس کے انگور کے خوشے سے کھا لیتا ہوں, یہ پانی ہے جس پانی کو میں پی لیتا ہوں, اور ہمہ وقت عبادت میں رہتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے, عرض کیا مولا اس بندے کا کیا کہنا, اس کا جنت میں کیا مقام ہوگا؟ 400 سال سے عبادت کر رہا ہے, ایک لمحہ گناہ نہیں کیا, کوئی خطا نہیں, کوئی لرزش نہیں, سوائے نیکی کے کچھ نہیں. اللہ نے فرمایا عیسیٰ حیرت نہ کرو, ایک ایسی امت مبعوث کروں گا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا آخری نبی اس میں بھیجوں گا, اور اس امت کو اپنے محبوب کے ذریعے وہ اجر دوں گا کہ ایک رات شب برات کی عطا کروں گا, اور اس ایک رات میں اس امتی میرے محبوب کا امتی 2 رکعت پڑھ لینا 400 سال کی عبادت سے افضل و اعلیٰ ہوگا. جناب عیسیٰ نے عرض کیا مولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بتا کہ جن کی امت کے لئے تو نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہے. رب نے بتایا محمد وہ ہے جو تمام خالق کائنات کے جو ہے منبع ہے اور روح کائنات ہے. محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, عیسیٰ میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا. اور جب رسول اللہ کی تعریف رب نے بیان کی, کلام الہی میں تعریف مصطفیٰ ہوئی یا نعت مصطفیٰ ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام جھومنے لگے. عرض کیا مولا میرے لیے یہ کر دے کہ محمد کی امت میں مجھے پیدا فرما دیا. رب نے دعا قبول کی. یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور رسول اللہ کی امت میں مبعوث کیے جائیں.